بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے امید سے کیسے ہو گئیں، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے آپ کے بارے میں کیسی باتیں شروع کر دیں، اور آپ سلام اللہ علیہا نے ان حالات کا سامنا کیسے کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں بہت واضح انداز میں مذکور ہے۔ لیکن ناظرین، اس واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کی عظیم شخصیت کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام عمران بن ماثان ہے، جو آپ سلام اللہ علیہا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت حنہ بنت فاقودہ، جو کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی خالہ تھیں، زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ بنی اسرائیل کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئیں، انبیاء کے خاندان سے تھیں، بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوئیں۔ آپ ایک شریف، عفیفہ، پاک دامن اور پارسا خاتون تھیں، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ کے زہد و تقوی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ کے حاملہ ہونے کا قصہ کچھ یوں ہے۔ ایک دن جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا عبادت کی غرض سے گھر کے مشرقی حصے کے کونے میں تشریف لے گئیں تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ جمہور کے نزدیک یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک انسان کو اپنے قریب دیکھ کر گھبرا گئیں اور خطرہ محسوس ہوا تو فوراً اس سے اللہ کی پناہ مانگنے لگیں کہ اگر تم مومن ہو تو مجھ پر ظلم نہ کرنا۔ بعض روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے کچھ پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا، میں ایک فرشتہ ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا، وہ بولیں، یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہ تھیں۔ فرشتے نے کہا، اللہ جل شانہ ہر بات پر قادر ہے، اس کی بارگاہ میں سب آسان ہے۔ پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا کو ایسا عظیم المرتبت بچہ دیا جائے گا جو ایک پیغمبر ہوگا اور بغیر باپ کے ہوگا اور دنیا جہاں کے لیے نشانی ہوگا۔ روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد و زاہد شخص وہب بن منبع نے، جو آپ سلام اللہ علیہا کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، انتہائی تعجب سے پوچھا، اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا، کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا، اچھا، اپنی خبر بھی دو۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا و آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ سلام اللہ علیہا پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئیں۔ جب درد ذہ شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ درد سے بے چین، بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بہت واضح انداز میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ تو فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔
ناظرین، ایک قول کے مطابق یہ پکارنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور دوسری روایت کے مطابق یہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ناظرین، یہاں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ قبل از اسلام میں بولنے کا روزہ عبادت میں داخل تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا، اگر تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کے عبادت گزار و پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالت زار تنگ ہو گئی اور سمجھ بوجھ کے دروازے بند ہو گئے اور توکل کا مدار صرف اللہ کی ذات رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس انداز میں آیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔